بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ ٹائٹل سے پتہ چل رہا ہے، آج کی تھیم ہے ہماری آل اباؤٹ آیت الکرسی، جس میں ہم سمجھیں گے کہ آیت الکرسی کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ 7 طرح کے لوگ کون ہیں جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے رہیں گے، اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ کسی ایک کیٹیگری میں ہم اپنے آپ کو فٹ بیٹھا سکیں تاکہ قیامت والے دن ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا آل اباؤٹ آیت الکرسی۔ آئی ایم شیور کہ آیت الکرسی سب کو یاد ہوگی، لیکن اگر آپ اس کی میننگ سمجھیں گے اور اس کی جو فضیلتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اور محبت ہو جائے گی اس آیت الکرسی سے۔ فرسٹ آف آل، یہ قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ پارٹ ہے سورۃ البقرہ کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹوٹل 2.5 پارے کو کور کرتا ہے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ آپ کو 3rd پارے میں مل جائے گی، فرسٹ ورق پہ، تلک رسول میں فرسٹ ہی ورق پہ یہ پوری آیت موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس کو پڑھنے سے گھر کے اندر شیطان نہیں آ پاتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی کہا گیا ہے کہ جو یا جس گھر میں سورۃ البقرہ فریکوینٹلی ریسائٹ کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بہت دور بھاگ جاتے ہیں، اور اسپیشلی یہاں پہ آیت الکرسی کی بھی بات کی گئی ہے کہ آیت الکرسی آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیکنڈ بات یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو وہ صبح کے ٹائم تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ رات میں مقرر کر دیتے ہیں جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آیت الکرسی اس لیے رات میں پڑھ کے سونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ پھر صرف ایک ہی رکاوٹ رہتی ہے، اور وہ ہے موت، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیتے ہیں تو موت کے علاوہ آپ کو کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ تو کوشش کریے آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیں، 1 منٹ لگتا ہے صرف اس کو پڑھنے میں۔ اگر آپ کو ان کیس یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کے ہر نماز کے بعد پڑھیے، اور ہفتے بھر میں یا 10 دن میں آپ کو بہت ہی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں اور اگر آپ گھر میں آپ کے لاکر ہے، آپ کو جس میں زیور یا پیسہ رکھے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر پروٹیکٹ رہے، تو آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ آیت الکرسی کو پڑھ کے جہاں بھی آپ کا لاکر یا آپ اپنے گھر کے گیٹ کے پاس دم کر دیجئے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے ایک فرشتہ مقرر کر کے۔ بس سمپلی یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی آیت الکرسی پڑھی جائے گی، جس چیز کے اوپر یا جس بھی پرپس سے آپ پڑھیں گے، اپنی حفاظت کے لیے یا کسی سامان کی حفاظت کے لیے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پھر ذمے میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی آیت الکرسی کی کچھ امپورٹنٹ فضیلتیں۔ تو اس کا پڑھنا ضروری کیوں ہو گیا؟ کیونکہ شیطان اس سے دور بھاگتا ہے اور آپ کی حفاظت ہوتی ہے، ساتھ ہی اگر آپ وفات پا جاتے ہیں تو آپ جنت کے وارث ہو جائیں گے۔ تو چلیے ہم اس کی میننگ ایک بار سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے آپ کو۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور کیوں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیوں وہ ذات اتنی خاص اور اتنی پاک ہے کہ اس کے پیچھے پوری دنیا راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ اس لائن کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود یا جس کی عبادت کیا جائے، الا کا مطلب ہوتا ہے صرف، مگر، ہوا وہ، مطلب کوئی بھی اس پوری کائنات میں عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب بھی کبھی آپ کے سامنے رب ورڈ آئے گا، اس کا 3 مطلب ہوتا ہے، خالق، مالک اور مدبر۔ خالق مطلب پیدا کرنے والا، مالک مطلب جو آپ کا مالک ہے جس کی ملکیت میں سب کچھ ہے، اور مدبر مطلب ہوتا ہے جو آپ کی لائف کو پلان کرتا ہے، جو ہر چیز کا پلانر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ۔ الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتوں میں سے 2 نام یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں۔ الحی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام سے نوٹ کریں گے تو کتنے ہی لوگ آئے اور چلے گئے، یا کتنی ہی بلڈنگز بنی اور مٹ گئیں، کتنے ہی جانور یا کسی بھی مخلوق کو آپ لے لیجئے، کتنے ہی آئے اور کتنے ہی چلے گئے، لیکن ایک ذات جو ہمیشہ سے اب تک قائم ہے شروع سے لے کے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، اس بات میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت ناموں میں سے 2 نام ہیں یہاں پہ جو مینشن کیے گئے ہیں۔
لا تاخذہ سنتم ولا نوم، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تاخذہ مطلب اس کو پکڑتی، سنتم مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے ہلکی اونگ، ولا اور نہ نوم نیند. اس کا پورا سینٹنس کا مطلب کیا ہو گیا؟ نہ اس کو پکڑتی ہے ہلکی اونگ اور نہ نیند. دیکھیے عبادت اس کی جانی چاہیے جو ہر چیز سے پاک ہو، ہر ایب سے پاک ہو. جیسے ہمارے اندر تو بہت سارے ایب ہیں، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں واش روم بھی جانا پڑتا ہے، ہماری بہت ساری ڈفرینٹ ضرورتیں ہیں، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ان سب چیزوں سے پاک ہے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، مطلب تو پاک ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کبھی ہلکی سی بھی اونگ نہیں لگتی، ولا نوم، اور نہ اسے نیند آتی ہے. تو یہاں پہ یہ چیز کیوں مینشن کی گئی ہے کہ آپ امیجن کریے آپ صبح سے لے کے رات تک ایک دن کام کر رہے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ کام کیا. سپوز آپ کو آفس میں مینیجر بنا دیا گیا، اب آپ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے ہر چیز مینیج کر رہے ہیں، اپنے نیچے سپروائزرس کو، اپنے نیچے امپلائیز کو، پھر سیلری دے رہے ہیں، پھر یہ دیکھ رہے ہیں کام کیسا ہو رہا ہے کیسا نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کا رات تک میں دماغ خراب ہو جائے گا، رائٹ. لیکن وہ رب ایسا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، نہ صرف اس جہان کو بلکہ جتنے بھی جہان ہیں. جو پہاڑ کے کسی کونے میں ایک کیڑا پڑا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کر رہے ہیں کہاں کہاں سے، اور اس کے بعد بھی انہیں نہ اونگ آ رہی ہے اور نہ نیند آ رہی ہے. انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ اسی طریقے سے سب کو رزق پرووائڈ کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تھک نہیں رہے ہیں، ہمارے مسئلوں کو آسان کر رہے ہیں، ہمارے سامنے والے کے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، جو ان سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ پورا کر رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی انہیں بالکل بھی تھکان کا احساس نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہے ہمارا رب جو ہر چیز سے، ہر ایپ سے پاک ہے، ٹھیک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے ما فی جو کچھ، السماواتی کا مطلب ہوتا ہے آسمان، وما فی الارضی، ارضی کا مطلب ہوتا ہے زمین، مطلب اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. تو اب آپ امیجن کریے آسمان میں کیا کیا ہے، تارے، ستارے اور چاند، سورج، یا جو بھی آپ کے پلانٹس ہیں، ایسٹرائڈس ہیں، میٹرائڈس ہیں، کومیٹس ہیں، یہ سب تو ہیں ہی. اس کے علاوہ جو غیب کی چیزیں ہیں، مطلب جیسے 7 آسمان کہا جاتا ہے کہ ہے، پھر اس کے علاوہ آسمان کے جو فرشتے ہیں یا جنت، دوزخ، جو چیزیں ہم نے غیب میں سمجھی ہیں اور جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ سب کچھ اسی کا ہے. وما فی الارضی، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کچھ بھی اس کا ہے. زمین کے اندر کیا چیز ہے؟ جو بھی مٹیریلز ہیں، میٹلز، نان میٹلز، یا جو بھی کیڑے، کریچرز، جو بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں، یا ابھی کچھ پارٹ ایسا بھی ہے زمین کا جو ابھی تک انڈسکورڈ ہے اور ابھی تک اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا چکا ہے، وہ سب حصہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، ٹھیک ہے. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اس کا ہے، جو اس کے بیچ میں ہے ساری چیزیں اس کی ہیں. تو پھر ہم کون ہیں اور ہم کس بات کا تکبر کرتے ہیں کہ ہمیں عبادت نہیں کرنی، اذان ہو رہی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جب ہم اسی کے لیے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس کے بعد بھی ایک ایسا تکبر ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. نیکسٹ ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، اندہ اس کے پاس، الا باذنی، مگر اس کی اجازت سے. اب یہ جو لائن ہے یہ آپ کو لاسٹ پارے میں 30 نمبر کے پارے میں فرسٹ سورہ ہے اس کی، سورہ نبا، اس میں بھی مل جائے گی، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب ڈے آف ریزریکشن آئے گا، کہ فرشتے در صف کھڑے ہوں گے اور انسان بھی کھڑے ہوں گے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کوئی کچھ بولے. جس کو اجازت دیں گے اللہ تعالیٰ صرف وہی بولے گا اور وہ حق بات بولے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی آپ کے لیے سفارش نہیں کرے گا اس دن. تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار رہیں گے اس دن، اور کوئی بھی آپ کی سفارش نہیں کرے گا. اگر اس میں کچھ بھی غلطی ہے تو اس کی سزا بھی آپ کو بھگتنی ہوگی، اور اگر اس میں کوئی اچھائی ہے تو اس کا پھل بھی آپ کو ملے گا، کسی اور کو نہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے، الا باذنہ، مگر وہ جس کو اجازت دے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے جب ان کی اجازت ہوگی تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے. اور باقی یہاں پر جتنے بھی مزار والے ہیں ان کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری سفارش کریں، ہماری دعاؤں کو آسانی سے وہاں تک پہنچائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بھی اگر مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے سجدے میں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے. ایک جگہ 2 پارے میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی کبھی میرا بندہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو آپ اگر من میں بھی سوچ رہے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے مانگ رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. آپ کو کسی کی سفارش کی پرٹیکولر ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعلم، وہ جانتا ہے،
ما بینا جو ان کے سامنے ہے، ایدیہم مطلب ان کے ہاتھوں کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کرتے، بشیئن کچھ بھی، من علمہ اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعلم ما بینا وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، مطلب جو ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یہاں سے آپ ایسے بھی مراد سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ چھپا رہے ہیں دل میں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے، جو نہیں چھپا رہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کو دکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، جو آپ سے چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو بس اوورآل یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، آپ کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ جو آپ کے فور فادرس ہیں آپ نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے شجرہ نسب میں سے کون لوگ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم بہت وسیع ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے، بشیئن کچھ بھی، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہ جو لائن ہے یہ آپ آج کی پریزنٹ سائنس کے ورڈ سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے آپ کچھ بھی نہیں جان سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں کافی امپرومنٹ ہو رہے ہیں۔ بہت سال پہلے جب قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے، اس ٹائم پہ قرآن میں بگ بینگ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جو میں آپ کو کبھی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی۔ اور اب جو ہے سائنس نے بگ بینگ کتنے دن کے بعد جا کے کھوجا، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا علم دینا چاہے گا صرف آپ اتنا ہی جان سکیں گے۔ ابھی بھی جو غیب کی چیزیں دی ہوئی ہیں قرآن شریف میں، اس پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کوئی احاطہ دیا سائنس والوں کو کہ وہ جو ہے جن کی دنیا جان سکیں یا فرشتوں کی دنیا جان سکیں۔ جس دن اللہ چاہ لے گا سائنس والے یہ بھی جان جائیں گے۔ تو سائنس سے بیٹر ہمارا ایمان اور قرآن ہے، جس نے ہمیں بہت کچھ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وسیع اور وسیع ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات والارض آسمان اور زمین میں، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی کرسی وسیع ہے آسمان اور زمین میں۔ یہاں پہ کرسی سے آپ پورا چیئر مت لے لیجئے گا، یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے حکومت، مطلب زمین اور آسمان میں ہر چیز اس کے زیر فرمان ہے۔ ولا یعودہ اور نہیں اس کو تھکاتی، حفظہما زمین آسمان کی حفاظت، یا زمین آسمان کے بیچ میں جو بھی چیزیں اور ہیں جن کی وہ حفاظت کیے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے، ان کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم اور وہ بہت بلند مرتبہ عظمت والی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کرکس ہے پورا بیسیکلی۔ اب آپ اس کو ایک بار خود سے پڑھیے، اور اگر کوئی ورڈ پھنس رہا ہے تو لیکچر کو پیچھے کر کے پھر سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 2-3 بار آپ اس کو پڑھیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا، اور ایک بار جب آپ میننگ سمجھ کے اس آیت کو پھر پڑھتے ہیں تو ٹرسٹ می آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، اور آپ اپنے رب سے اور زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیوں کہا کہ عربی پڑھنا آسان ہے، جو قرآن کی عربی ہے۔ جیسے آپ نے یہاں پہ سماواتی ایک بار پڑھ لیا کہ آسمان ہوتا ہے اس کا مطلب، اب جہاں جہاں پہ قرآن شریف میں سماوات کا ورڈ آئے گا، بہت بار آیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ آسمان مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ارضی کا مطلب زمین آپ نے ایک بار یاد کر لیا، تو اب جہاں جہاں قرآن شریف میں ارضی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے زمین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ورڈ ہیں جو آپ ایک بار یاد کریں گے تو آپ کو بہت ہیلپ مل جائے گی قرآن شریف پڑھنے میں۔ اگر آپ نے 2-3 پارہ اس طرح سے پڑھ لیا تو پھر آگے کے جو پارے ہیں وہ آپ کو تھوڑا ایزی لگنے لگیں گے، اور اسی لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ فی الحال ایک ایک آیت یا پھر ایک ایک سورہ کر کے دھیرے دھیرے سمجھنے کی، تاکہ آپ کو ایک دم سے برڈن نہ لگے۔ باقی ٹرسٹ میں یہ بہت ایزی لینگویج ہے اور ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ میں بھی کوئی بہت بڑی علماء یا پھر عالم نہیں ہوں، میں بھی ایک نارمل مسلم ہوں اور طالب علم ہوں، کوشش کر رہی ہوں چیزوں کو سمجھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔